सूरत माइदा आयत नंबर 82 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والے لوگوں کے ساتھ تو لکھ لے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیفیت بتائی ہے جن لوگوں کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے ہم پر جو اثر ہونا تھا وہ آج نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ میں سے کبھی کسی نے کسی آیت کو پڑھتے ہوئے یا کسی آیت کو سنتے ہوئے آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر کہہ رہا ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو فکر کرنی ہے، اگر ہوئی ہے تو الحمدللہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مزید توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں غور و خوض کرنے کے بعد ترى اعینہم، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والا بنا دے۔ دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب تھی جسے اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ سنتے، یہاں تک کہ یہودیوں کے بارے میں بھی آپ پچھلے دنوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی رات کو چھپ چھپ کر آ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن سنتے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن عربی میں تھا، ان کی زبان بھی عربی تھی، انہیں صاف سمجھ آ رہی ہوتی تھی رب کیا کہہ رہا ہے۔ آج آپ کے آنسو اور میرے آنسو کن باتوں پہ بہتے ہیں؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ اگر آپ کے آنسو دنیاوی باتوں کو دیکھتے ہوئے بہ رہے ہوتے ہیں، ہائے ساس نے بیچاری بہو کے ساتھ بڑا ظلم کیا اس ڈرامے کے اندر، اور پتہ نہیں چلتا آپ رو رہے ہوتے ہیں، فلاں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی آپ رو رہے ہیں، ہیرو نے ہیروئن کے ساتھ ایسا کیا آپ رو رہے ہیں کیونکہ آپ کی پسندیدہ ہیروئن تھی۔ یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو کب نکلے؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس آیت کی تفسیر لکھنے والے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت نجاشی بادشاہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی یہ صفت تھی کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں کب بہنا شروع ہوئے؟ جب جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی۔ آپ اور میں یہ واقعہ سن چکے ہوں گے کہ نجاشی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، مسلمان نہیں تھا ابھی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ اب یہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یعنی آنسو کیوں بہتے ہیں؟ جب حق بات کی سمجھ آتی ہے، اپنے گناہوں پہ انسان کو ندامت فیل ہوتی ہے تو آٹومیٹلی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، میں کیا کرتی رہی، میں نے اب تک کیسے زندگی گزاری، اللہ کی نافرمان بن کر گزارتی رہی، اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی۔ جب یہ کیفیتیں انسان سوچتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یا پھر جہنم کا ذکر پڑتا ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں پڑھتا ہے، جہنم کے دردناک عذابوں کے بارے میں پڑھتا ہے، تو اعینہم تفیض من الدم، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بھی مما عرفوا من الحق، جہنم کی حقیقت کو پہچان لیا ہوتا ہے کہ واقعتاً اس جہنم کی بات جو اللہ کہہ رہا ہے یہ واقعتاً ہے، اور اگر اس میں مجھے ڈال دیا جائے میں کیسے رہوں گی، مجھ سے تو اس شدت کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ اس حق کو پہچانتے ہوئے کہ واقعتاً اللہ کی آگ ہے، کتنی گہری ہے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، جہنم کتنا سخت ترین عذاب ہے، کتنی سخت ترین آگ ہے اس کی، اللہ نے اگلی آیت میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ حق کی حقیقت کو کون پہچانتا ہے؟
اللہ کہتا ہے جسے اللہ یہ توفیق دیتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے، اور جب وہ پہچانتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں۔ انگلش پڑھ لیں، سوشل پڑھ لیں، آپ کیمسٹری بایو کچھ بھی پڑھ لیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے۔ آپ قرآن پڑھیں، گہرائی سے پڑھیں، یعنی یقول مما عرفوا من الحق کے ساتھ پڑھیں، اس کو پہچانتے ہوئے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہیں گے۔ اور یہ آنسو نجاشی کے بارے میں، ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ پورے دربار میں جو حق کو پہچان چکے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ یعنی ان کے اس آیت کے اندر ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ شاہ حبشہ نجاشی یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قبول اسلام نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا تھا، تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا۔ یعنی حق کو پہچانتے ہوئے دل سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس بات کا اقرار کر دیا تھا کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں شہادت دینے والے لوگوں کے ساتھ تو لکھ دے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس بات کو اظہار کر کے اپنے آپ کو مسلمان ہونے والوں لوگوں میں شامل کر دیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے۔ یعنی حق میں سے کیا چیز ان کے پاس آئی تھی؟ قرآن پاک، اللہ کی طرف سے حق کتاب، سچی باتوں پر مشتمل یہ کتاب ان کے پاس آ چکی تھی، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم پھر اس کتاب پر ایمان نہ لے آئیں، اس کتاب کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ ہمیں کیا ہے ہم سب کچھ سنتے ہوئے کانوں سے بہرے بن جائیں، آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے ہوئے اندھے ہو جائیں۔ اور اللہ نے یہ جو آیت نازل کی ہے صم بکم وعمی فہم لا یرجعون، یہ اللہ نے حقیقتاً گنگے بہرے کی مثال نہیں دی، یہ وہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں جو دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود قرآن کو اگنور کر لیتے ہیں، جو سنتے ہیں سننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، اور جو سن لینے کے بعد منہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ آپ کو صم بکم وعمی نہ بنائے، آمین۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور یہ ایک تمنا نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا، یعنی حق کے آتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا اور یہ کہنا کہ میں تو جنت میں چلی جاؤں گی۔ یعنی آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پردہ ہے، آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ تمنا کیا رکھ رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، جنت میں ضرور جاؤں گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کہا کہ وہ یہ تمنا نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں ایسے ہی داخل کر دے گا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنے والا شخص جنت میں داخل ایسے نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے، آپ ایمان لائے بغیر آپ بہت سی نیکیاں کرتے رہیں پھر بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع رکھنا سراسر جاہلیت کی بات ہے، سراسر اپنے لیے جہالت اور حماقت کی بات ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں ایمان بھی نہیں لے آتا اور میں جاؤں گا نیکوکاروں کے ساتھ، میں عمل تو نہیں کرتا میں جاؤں گا نیکوکاروں کے ساتھ، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ اے رب ہم ایمان لے آئے پس ہمیں شہادت دینے والے لوگوں میں لکھ دے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، آج سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہمیں شہادت والے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔
अब आप देख लें, नेकी करेंगे तो जजा मिलेगी। जन्नत किन की है? जिन्होंने नेक अमल किए। नेक अमल करेंगे तो जन्नत मिली है, नेक अमल नहीं किए तो जन्नत नहीं मिल सकती। तो नेक अमल के बगैर भी पहले हम ये तमा रख लें कि मैंने ईमान तो ले आई हूँ, अब तो हर हाल में जन्नत में चली जाऊंगी। जबकि आप देख लें कि कहीं भी आयत आई है वहां पे आमनू का जिक्र आया तो साथ में वामिलुस्सॉलिहात का भी जिक्र आया। आपने बहुत दफा आयत याद की होगी, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सॉलिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सॉलिहात। कहीं भी केला लफ्ज आमनू के साथ अल्लाह ने नहीं कहा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि आपने कलमा पढ़ लिया तो आप जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, कलमे के बाद दूसरी चीज, ईमान लाने के बाद दूसरी चीज क्या है? वामिलुस्सॉलिहात, नेक अमल। तो उनके लिए जजा है, ये नेकी की उन्होंने, और उस नेकी करने वालों की अल्लाह जजा दे रहा है कि जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। यहाँ अरबी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ मुहसिनीन, एहसान करने वाला, नेकी करने वाला। मुहसिन कौन होता है? नेकी करने वाला अल्लाह किससे कहता है? कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपने ताल्लुक को इस कदर जोड़ लिया कि फिर उसका दिल चाहता है कि वो नफल भी पढ़ता है, फिर जब वो कसरत सजूद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ वो नेकोकारों में लिख दिया जाता है। अल्लाह फिर उसका जिक्र आसमान पर भी करता है और जमीन पर भी करता है। इसी बंदे के बारे में आता है कि यही मोहसिन है। जैसे आप कहते हैं ना, ये मेरी मोहसिन दोस्त है, अच्छी दोस्त है, इसने मेरे फलां फलां टाइम में मेरा साथ दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये जो लफ्ज अल्लाह ने मोहसिन इस्तेमाल किया है, उसके लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कसरत सजूद करने होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, उनके लिए भड़कती हुई आग है। जन्नत के जिक्र के बाद अल्लाह ने फौरन जहन्नमी लोगों का जिक्र भी कर दिया। जहन्नम में कौन जाएंगे? जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयात को झुटलाया। यानी पता चला कुफ्र है क्या? अल्लाह की आयतों को ना मानना। अल्लाह की आयतों को मानना क्या है? आप ये कहें कि वाकई ये वमालना ला नुमिनु, ये भी अल्लाह की आयत है, वल्लज़ीना कफ़रू, ये भी अल्लाह की आयत है। ये अल्लाह की आयत को मानना नहीं है। अल्लाह की आयत को मानना ये है कि आपने जिस आयत के अंदर जो बात पढ़ी है उसके मुताबिक आपने अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर दिया, तो ये है अल्लाह की आयत को मानना। ठीक है, कुरान अल्लाह की किताब है, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन इस पर जो अमल करके इजहार करेगा तो फिर ही समझेंगे ना। आप कहें अम्मी मुझे आपसे मोहब्बत है, मैंने ये एग्जाम्पल आपको बहुत दफा दी है। आप अम्मी के घुटने के साथ लग के बैठी हैं, अम्मी कहती है पानी पिला दो, मुझे तो आपसे मोहब्बत है, मैं तो आपके पास ही बैठूंगी, मैं तो आपसे नहीं हिलूंगी। अम्मी कहेंगी पानी तो पिलाओ मुझे। नहीं, बस मैं आपको देखे बगैर मुझे चैन ही नहीं आता, मैं तो यहाँ से नहीं हिलती, बस बैठी हुई हूँ आपके पास। अब बताएं अम्मी उससे मोहब्बत करेंगी या नहीं करेंगी? इसको कौन मोहब्बत कहेगा? माँ प्यासी मर रही है, माँ को पानी की जरूरत है, आप माँ को पानी देने के लिए तैयार नहीं कि माँ के पास उठना नहीं है, मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है आयत को मान तो रही हैं, पढ़ रही हैं आप, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये नहीं करना, ये कर लो, ये ना करो। आपने किया? अगर आपने किया है तो आपको अल्लाह से मोहब्बत है। अगर आपने उस आयत के मुताबिक वो काम नहीं किया जो अल्लाह ने नहीं करने का हुक्म दिया, तब भी आपको अल्लाह से मोहब्बत है। जब अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो और आप कहें मैं नहीं पढ़ती, अल्लाह मैं तो तेरे सामने बैठी हूँ, ये गिटकियां पढ़ रही हूँ, ये दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, ये आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ, नमाज का वक्त है, आप अल्लाह का विर्द, अल्लाह का जिक्र जरूर कर रही हैं, लेकिन आप नमाज को छोड़ रही हैं। आप अल्लाह के उस हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहे जो अल्लाह आपको इस टाइम हुक्म दे रहा है कि ये वक्त किस चीज का है? नमाज का है। लेकिन आप कहें कि मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं अब दुरूद शरीफ पढ़ती रहूं, नमाज नहीं पढ़ रही आप, जबकि अल्लाह आपको नमाज का हुक्म दे रहा है। तो आपका वो अमल आप उस आयत के मुताबिक नहीं कर रही कि अल्लाह ने जो आयत कही है आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल, इस आयत को आप नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह की आयत को झुटलाना, अल्लाह कह रहा है कि यही लोग जहन्नुम में हैं। जहन्नुम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये दुनिया की आग जिसे इब्ने आदम जलाता है, ये जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम
انسانوں کو جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ بھی کافی تھی. جھلس جاتے ہیں کہ نہیں جھلس جاتے؟ جل جاتا ہے کہ بندہ نہیں جل جاتا؟ جل جاتا ہے نا. تو فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69% زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم بھی ہے. اور یہ کن کے لیے اختیار کی اللہ نے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے کہ یہ جہنم ان کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. یہ جو نجاشی کا میں نے ذکر کیا، ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا، یہ سب کون تھے؟ نصارہ لوگ تھے. نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد، نصارہ کے راہب کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے اللہ اس لیے منع کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سمجھتا تھا کہ نصارہ کے ہاں ایسی باتوں کو نیکی میں داخل کیا جاتا تھا، لہٰذا مومنین کو اللہ ایسی چیزوں سے منع کر رہا ہے. نصارہ کیا کرتے تھے؟ ایک چیز ان کے اوپر حلال تھی، وہ اپنے طور پر اسے حرام کر دیتے اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ نے مومنین کو یہ بات کرتے ہوئے کہا، اس سے منع کر دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے، جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے. تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر کے اسے نیکی نہیں سمجھ سکتے. ان اللہ لا يحب المعتدین. اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو منع بھی کر رہا ہے کہ تم حد سے آگے نہ بھی بڑھو، اور حد سے بڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت بھی نہیں کرتا. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نعمان بن کوکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، حرام چیزوں کو حرام جانوں اور حلال چیزوں کو حلال جانوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب آپ دیکھیں جنت ملنا کتنا آسان ہے. کیا کہا ہے؟ نمبر 1 نماز، کہ اگر میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، کوئی نماز بھی نہ چھوڑوں، اور حلال چیزوں کو حلال سمجھوں اور حرام چیزوں کو حرام سمجھ لوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا ہاں. گانا کیا ہے؟ میوزک کیا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام. گانا سننا کیا ہے؟ حرام. اور یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حرام سے حرام کو حرام جانوں، حلال کو حلال جانوں تو جنت میں چلا جاؤں گا. سارا دین تو ادھر ہی آ گیا. شراب کیا ہے؟ حرام ہے، اب انہوں نے اس کو حرام جان لیا. میوزک حرام ہے، انہوں نے اس کو حرام جانا. حلال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حلال رستے بھی رکھ لیے، حلال چیزیں بھی بتا دی. اب اس نے اس کو حلال سمجھا. اللہ نے کہا کہ نکاح کر لو، تمہارے لیے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، اور اگر تم نے بغیر نکاح کے اس سے تعلق رکھا تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اب دیکھیں نیکی ساری سمجھ آ رہی ہے، گناہ بھی سمجھ آ رہا ہے. تو انہوں نے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو آپ بھی اگر 3 کام کر لیں. نمبر 1 نماز کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں. آج تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہو رہی، ہم ابھی تک نمازی نہیں بن سکے. 5 وقت کی نماز کون کون پڑھتا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز کس کس کی مکمل ہے؟ خود بخود پڑھتے ہیں، کسی کے کہنے پہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، خود پڑھتے ہیں. باقی جو ان کے ہاتھ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہماری 5 نمازیں ہی نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے، جن کی ہیں اللہ مزید انہیں توفیق عطا فرمائے، جن کی نہیں ہے اللہ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا کام جنت میں جانا ہے آپ لوگوں نے. چلیں اب آپ یہ بتائیں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا. جہنم میں جائیں گے جدھر آ گئے؟ نہیں نا. تو پہلی چیز آپ کو کیا کرنی ہے؟ 5 وقت کا نمازی بننا ہے. آپ نے یہ کام کر لیا، پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جو حلال ہے اس کو حلال جانے، جو حرام ہے اس کو حرام جانے. اب حلال کھانے جو ہیں وہ سادہ اور گھر کے کھانے ہیں. اب بازار سے کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں، کچھ مالوں میں چیزیں ایسی بھی پڑی ہوتی ہیں جو حلال نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ان چیزوں کو بھی لے کے استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. اگر اس وقت ہم
فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں، تو فلسطینیوں سے محبت کرتے ہوئے اسرائیلیوں کی پروڈکٹس ہمارے لیے حلال ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا، اسرائیلی مصنوعات ہمارے لیے حلال ضرور ہیں، لیکن فلسطینی بھائیوں سے محبت کی صورت میں آپ کو کئی سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جب وہ اسرائیلی مصنوعات کو اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کیا آتا ہے؟ کس نے دیکھتی ہوں میں، وہ اگر اسرائیلی مصنوعات لیز اٹھا رہا ہے، کوک کی بوتل اٹھا رہا ہے، اس کے سامنے کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ گوشت، فلسطینیوں کا خون۔ بوتل اٹھاتا ہے تو اسے کوک نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوک میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ فلسطینیوں کا خون۔ لیز اٹھاتا ہے تو اسے لیز میں اپنے پسندیدہ پاپڑ نہیں نظر آ رہے ہوتے، فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گوشت پوشت کے حصے نظر آ رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی ان کے ساتھ اس قدر ظلم کریں اور ہم پھر انہی کی چیز کھائیں۔ آپ اپنی دوست سے ناراض ہیں، وہ آپ کو کہتی ہے چیز کھا لو، کھاتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو دوست ہے، کافر نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے، وہ آپ کو قتل بھی نہیں کر رہے، لیکن آپ اس کی چیز نہیں کھا رہے، نہیں پیچھے کرو میں نے نہیں کھانی، ہٹاؤ یہاں سے، میں نے کہا میں نے نہیں کھانی۔ وہ بیچاری پھر آگے کرتی ہے، غصے سے ہاتھ بھی مار دیتے ہیں۔ میں نے ایک بار کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے نہیں کھانی۔ آپ حلال چیز کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہو گئی ہے؟ بتائیں، حرام ہے یا حلال ہے؟ دوست کی چیز حلال ہے نا، لیکن آپ نے اسے کیا بنا دیا؟ میں نے نہیں کھانی، یہ حرام ہے میرے لیے۔ کیوں؟ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، اور پھر انشاءاللہ جنت ہمارے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ یعنی پہلے وہ حلال تھی، حرام نہیں تھی، لیکن اس نے بار بار اس کے بارے میں سوال کیا، بتائیں یہ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، کثرت سوال کرتا رہا اور پھر وہ چیز اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ کون ہے؟ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس کی بھی ایک اور حدیث سے ہم بات کلیئر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اللہ نے کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی وہ عافیت ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن پہ خاموشی اختیار کر لی۔ اسی طرح سے ایک بار ایک صحابی نے حج کے متعلق بار بار سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک میں خاموش رہوں تو تم خاموش رہا کرو، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ عافیت ہے، اور اگر میں بول لوں تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو حلال ہے وہ کس کتاب میں موجود ہے، جو حرام ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور جو اللہ نے جس کے اوپر خاموشی اختیار کی اس پہ عافیت سمجھیں، لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی عافیت کو قبول کر لو، کیونکہ اللہ بھولتا نہیں۔ اگر اللہ نے اس چیز کو حرام کرنا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتا کہ یہ حرام ہے، اللہ نے نہیں بتایا تو پھر وہ حرام نہیں ہے، اس کو بس اپنے لیے بہتر سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تیرا رب کسی بات کو بھولتا نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں یہ حلال ہو سکتا ہے حرام ہو، اللہ تعالیٰ بھول گیا، اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں کسی بات کو بھولتا نہیں ہوں، اگر میں نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے تو تم بھی خاموشی اختیار کر جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام بدل دیں گے۔ بدل دیا، مشروب کہتے ہیں۔ بڑی بڑی اونچی اونچی فیملیوں میں چلے جائیں، ہائی سوسائٹی طبقے میں چلے جائیں، کافروں کی دیکھا دیکھی ان کے گھروں میں فنکشن کے موقع پر کوک کی بوتل یا کوئی نیکسٹ کولا کی بوتل کی بجائے ساتھ میں شراب بھی پیش کی جاتی ہے، اور نام کیا اس کا دیا جاتا ہے؟ مشروب۔ اللہ کے نبی خود ہی فرما رہے ہیں نا کہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں گے، ان کے پاس بینڈ باجے بجائے جائیں گے اور کنجریاں کھیلیں گی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا۔ یعنی
اب یہ دیکھیں جب شراب پیتا ہے تو یہ چیز لازمی ہوتی ہے. اگلی چیز جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو اگلی چیز کیا ہے, اس کے سامنے بینڈ باجے بجائے جائیں, اس کے سامنے گندی عورتیں پیش ہو جائیں اور وہ ان گندی عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی ربط کر لیں, تو اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کی بنا دے گا بطور عبرت. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہوگی, سزا ہوگی. تو نہ تو شراب پینی ہے, نہ ہی اپنے سامنے کبھی بھی بینڈ باجے بجتے ہوئے دیکھنے نہیں ہیں. ہائے برات آ گئی, بھاگو بھاگو دیکھنے ہیں, بات میں نے بھی ڈھول ڈمکے میں نے بھی سننے ہیں, ناچ گانے میں نے بھی دیکھنے ہیں, مہندی کی رسمیں ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں, آؤ ہم بھی دیکھیں. وہ انہوں نے ناچنے والی منگوائی ہوئی ہیں, چلے ناچنے والی نہیں تو میں خود ہی ناچنے والی بن گئی, میں ناچ کے دکھا دوں گی. اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان چیزوں کو گندا سمجھ رہے ہیں, برا سمجھ رہے ہیں, اور ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنی محفلیں سجا کر بڑے خوش ہیں. قرآن کی محفل لگ جائے ہمارا دل نہیں لگتا, گانوں کی محفل لگ جائے ہمارا دل لگتا ہے. تو یاد رکھیں جس شخص کا دل قرآن کے ساتھ لگتا ہے وہ مومن ہے, جس شخص کا دل گانوں کے ساتھ, میوزک کے ساتھ, بینڈ بانجوں کے ساتھ, گندی عورتوں کے ساتھ لگے وہ منافق تو ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اور اگر تم اللہ سے ڈرو, اگر تم ایمان والے ہو, یعنی حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں بھی کھاؤ, یعنی ناپاکیزہ چیزیں بھی نہیں کھانی. لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہے لیکن محرم کے دنوں میں بانٹ دیتے ہیں, پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں. آپ ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے ان سے بچیں. اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں, یہ صاف ستھری چیزیں نہیں ہیں, اس میں ڈاؤٹ ہے کہ کچھ بھی ملایا جا سکتا ہے. کچھ کہتے ہیں فلاں کمپنی کے کھانے کھائیں تو اس میں حرام کی یعنی سور کی چربی ملی ہوتی ہے, کوئی کہتے ہیں کہ فلاں چیز ملی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے والا اور حلال چیزوں کو استعمال کرنے والا بنائے. اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو ان کاموں کو اہتمام کرو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی قسموں کا ذکر کیا ہے, لیکن عموماً طور پر تین قسم کی قسمیں ہوتی ہیں, یعنی تین قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. ہم تو ایسے ہی قسم کھا لیتے ہیں نا, اللہ کی قسم, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کون سی قسم کھائی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کی تین قسمیں کون سی ہیں. نمبر ایک, اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے لغو پر مواخذہ نہیں کرتا. تو پہلی قسم کون سی ہے قسم کی, لغو قسم, ٹھیک ہے. دوسری قسم کہا جاتا ہے غموس قسم. تیسری قسم کا نام ہے معقدہ قسم. تو یہ تین قسمیں ہیں قسم کی. سب سے پہلے ہم لغو کو دیکھتے ہیں. لغو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, لغو قسم وہ قسم ہے جو فطرتاً ارادتاً انسان کھاتا ہے, یعنی جس کی کسی کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم ایسے ہے, تجھے نہیں پتا اللہ کی قسم ایسے ہے, یعنی وہ بار بار فطرتاً یا ارادتاً, یعنی بغیر ارادے کے بغیر نیت کے وہ اس کی عادت بن چکی ہے کہ بات بات پہ وہ یہ بات کرتا ہے. آپ کبھی نوٹ کریں نا تو کسی کی کوئی نہ کوئی بات کے اوپر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی یہ عادت ہے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لغو قسمیں کھاتے ہیں, یعنی بغیر ارادے کے بغیر نیت کے وہ اللہ کی قسم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان قسموں کے اوپر کیا کہہ رہا ہے, اس قسم پر کوئی مواخذہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی یہ کیا ہے, اس کی عادت ہے, یعنی اس نے کوئی نیت کے ساتھ قسم نہیں کھائی, ٹھیک ہے نا, یہ اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے میں اس کی عادت بن چکی ہے. دوسری قسم ہے غموس, وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب کھانے کے لیے یعنی دینے کے لیے کھاتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے, کسی کو فریب دینے کے لیے آپ قسم کھا دیتے ہیں. اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی, اور حالانکہ آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں, جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں, فریب دے رہی ہیں, آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہیں. اللہ کی قسم یہ اللہ کے نام کی میں نے چیز بانٹی ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ دیتے ہیں نا آپ کے گھر کا آ کے دروازہ کھڑکاتے ہیں محرم کے دنوں میں, اللہ کی قسم یہ میں نے اللہ کے نام کی بانٹی ہے.
अब वो क्या कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। बांटी किसके नाम की होती है? हसन हुसैन के नाम की। आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए अब ये कसम कौन सी है? गमूस, झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए जो कसम खाई जाती है उसे गमूस कसम कहा जाता है। और इस कसम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये कबीरा गुनाहों में से है। यानी कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं? 7 किस्म के कबीरा गुनाह हमने पढ़े हुए हैं, और उन कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह भी है कि गमूस कसम खाना, झूठी फरेब देने के लिए कसम खाना, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन इस कबीरा गुनाह के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं, कुछ कहते हैं इस पर कफारा नहीं है, कुछ कहते हैं कि देना चाहिए क्योंकि उसने झूठ बोला है, लेकिन अक्सरियत की है कि इसके ऊपर कफारा नहीं होगा। तीसरी कसम का जिक्र आता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे की है, वलाकि युआखिजुकुम बिमा अक्कतुमुल ईमान, कि वो जो तुमने पुख्ता इरादे से कसमें खाई। इस कसम को कहते हैं मुआकदा, यानी अहद करना, वादा करना। ये आपने इरादे के साथ, सच्ची नीयत के साथ कसम खाई है। आपको कोई झूठा बना रहा है जबकि आप झूठे नहीं हैं, अब आपने इरादे के साथ कसम खाई। अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही, अब आप इरादा करके ही कर रहे हैं ना, तो इस कसम को मुआकदा कसम कहते हैं। और इस कसम के बारे में आता है जो इंसान अपनी बात की ताकीद और पुख्तगी के लिए इरादतन और नियतन करता है। यानी बात बात पे किसी को यकीन नहीं आ रहा होता मेरी बात पे, मैं कहती हूँ मैं कल आऊंगी, नहीं नहीं तू नहीं जाएगी, मैं कहती हूँ सच्ची बात है मैं आऊंगी, वो फिर भी यकीन नहीं कर रहा होता। अब मैं क्या कहती हूँ, अल्लाह की कसम मैं कल आऊंगी। आपने अब क्या किया, अपनी बात के ऊपर इरादा जाहिर करते हुए आपने उसके ऊपर ताकीद यानी पुख्तगी दिखाने के लिए कसम खाई है। और ऐसी कसम खाने के बाद आपने कहा ना अल्लाह की कसम मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, अब ये क्या हो गया, आपका एक किस्म का वादा भी हो गया, कसम भी हो गई और वादा भी हो गया। अब ये कसम आप तोड़ नहीं सकते, आपको कल लाजमी जाना है। अगर आप कल नहीं गए तो आपने कसम तोड़ी है। अब जब कसम तोड़ी है तो उसका क्या है, उसके बारे में आता है कि जिसने कसम को तोड़ा उसका कफारा दिया जाएगा। अगली आयत में अल्लाह कफारा बता रहा है, फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रकबा। अल्लाह कसम का कफारा बता रहा है। बाज़ औक़ात हम ऐसी कसम खाते हैं जब हमें पता नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है मैंने तो गलत बात के ऊपर कसम खा ली थी, उस कसम का भी कफारा दिया जाएगा। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं उस कसम पे भी कफारा दिया जाएगा। अब ये कौन सी कसम है जो आपने कसम खाई भी और फिर आपने उस कसम को तोड़ दिया। आपने क्या कसम खाई, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं गाने नहीं सुनूंगी, और आपने फिर गाना सुन लिया। अब आपको उस कसम तोड़ने पे क्या करना होगा, कफारा देना है। कफारा क्या है, सबसे पहले कफारे में आता है 3 कामों का इख्तियार दिया गया आपको। कफारे में 3 काम कर सकते हैं आप, 3 में से कोई एक जरूर करना है, यानी तीनों नहीं करने, 3 काम में से आपको रियायत दी जा रही है कि आप इन 3 में से कोई एक करेंगे। सबसे पहला काम अल्लाह बता रहा है 10 मस्कीनों को दरमियाने दर्जे का खाना खिलाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। यानी आला उम्दा खाना नहीं खिलाना, जैसे आप घर में खाते हैं उसी तरीके से 10 लोगों को खाना खिला देना। कौन से 10 लोगों को, अमीर नहीं, मस्कीन, जिनके घर में गुजर बसर मुश्किल से हो रही है। दूसरी चीज, या फिर उन्हें कपड़ा पहनाना, यानी 10 मस्कीनों को खाना खिला दे या 10 मस्कीनों को कपड़ा पहना दे, ये एक ही बात है, खाना खिलाना या कपड़ा पहनाना। फिर उसके बाद आता है दूसरी चीज क्या है, एक गर्दन को आजाद करना, यानी गुलाम चले जाए जेल के अंदर, बेगुनाह लोग जेल में मौजूद है, उनके यहाँ पे क्या होता है कि इतने पैसे दे जाए अब इसकी छुटकारा हो जाएगा, आप जाकर उतना पैसा देकर उसको छुड़वा सकते हैं। ये भी कसम का कफारा आपका बन जाएगा। तीसरा कफारा बताया जा रहा है कि तीसरा क्या है, यानी ये 3 बता दिए, एक है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना, दूसरा है 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाना, तीसरा है आपका कि आपने एक गर्दन आजाद करना। अगर इन तीनों की ताकत ना हो तो फिर 3 रोजे रखना। यानी पहले 3 बातें अल्लाह ने कह दी, फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, फमन लम यजिद, अगर ये तीनों भी ना कर सको फसियाम सलासति अय्याम, फिर तुम 3 रोजे रख लो।
اب آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے قسم کا کفارہ کیا ہے. نمبر 1 کیا ہے قسم کا کفارہ؟ نمبر 1 ایک بس آپ ایک بتائیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. آپ بتائیں دوسرا. 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. تیسرا بتائیں. ایک غلام کی گردن کو آزاد کرنا یا ایک غلام کو آزاد کروانا. اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہیں. یعنی 3 آپشن آپ کے پاس موجود ہے, تینوں نہیں کر سکتے, پھر آپ کے اوپر کیا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. بس آپ نے قسم کھانے کے اوپر 3 روزے رکھنے ہیں. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے اندر ساری باتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے. اب یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اب اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ہے کہ اللہ نے قسم کے توڑنے پر ہمیں دنیا میں ہی ایک معاملہ سلجھا دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں نہ بتاتا تو آخرت میں کیا ہوتا؟ پھر سزا ملتی. اللہ نے دنیا میں ہی اس کا حل نکال دیا ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا. پھر مزید اللہ اس آیت کے اندر مزید کیا کہہ رہا ہے؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. تم اپنے قسموں کی حفاظت بھی کرو. یعنی حتی المقدور آپ اپنی قسمیں کھانے والی عادت کو ختم کریں. قسم کھائے ہی نہیں, اور اگر کسی بات پر قسم کھائی ہے تو پھر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایسا کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا کہ جب وہ کسی کام کو قسم کھائے اور پھر اس کو اوپر قسم کھانے کے باوجود اس کو نہ کرے, چھوڑ دے اور اس کو گناہ نہ سمجھے اور اس کا کفارہ بھی نہ دے, تو پھر آخرت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. تو دنیا میں اپنے قسم کے توڑنے پر کفارہ ادا کرنے کے بعد آپ نیوٹرل ہو سکتے ہیں. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھ لو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر لو. آپ نے قسم کھائی اللہ کی قسم, اب میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بولوں گی. اتنی لگی آپ کو دوست کے ساتھ, آپ نے کہا اللہ کی قسم اب میں اس کے ساتھ نہیں بولوں گی. آپ نے قسم کھا لی. اب آپ کو بعد میں پتا چلا کہ یہ قسم آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ اس کے ساتھ بات چیت کرنا آپ کے لیے بہتر ہے. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ قسم توڑیں گی اپنی اور کفارہ ادا کریں گی, اس کے ساتھ بات چیت کریں گی. بات چیت کرنا بہتر ہے نا اس کے ساتھ. وہ تو مسلمان ہے, وہ تو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ نے قسم کھا بھی لی غلط بات کے اوپر, تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ غلط بات کے اوپر کھائیے تو اس کو توڑیں اور اس کے بعد آپ اچھے کام کو کریں اور اس کا کفارہ ادا کریں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں, شیطان کے کام ہیں, سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت کو ذرا غور سے سمجھیں. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ کون کون سی چیزیں ہیں؟ شراب. انما الخمر, خمر کہتے ہیں شراب کو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز منع کر دی گئی. یعنی ہر نشہ آور چیز خمر ہے, شراب ہے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ شراب ہی شراب ہے. جو چیز آپ کو نشہ دے گی وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ خمر ہے, شراب ہے. آپ کہتے ہیں میرا کھانا کوک کے بغیر نہیں اترتا, بوتل کے بغیر. آپ نے اپنے آپ کو اتنا عادی کر لیا کہ وہ آپ کی نشہ بن گئی ہے. کچھ لوگوں کے یہاں تک میں نے عادت دیکھی ہے نا, میں نے خود انہوں نے پھر اپنے منہ سے بتایا. باجی صبح اٹھتے ہیں تو پہلے بوتل, کچھ کھایا نہیں ہے پہلے بوتل, کھا کے بوتل, پھر بوتل, دوپہر بوتل, شام بوتل, سارا دن بوتلوں کے ساتھ ان کا گزارا ہوتا. خود ہی کہہ رہی ہے مجھے آرام سے. میں نے کہا آپ پہلے سے مجھے تھوڑی ویک لگ رہی ہیں. کہتی ہیں میں نے بوتل پینا, زیادہ پینا چھوڑ دی ہے. زیادہ پینا بھی چھوڑی ہے, چھوڑی نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نشہ بن جائے. آج میں نے چائے نہیں پینا, میرے سر میں اس لیے درد ہے.
आज मैंने ये नहीं किया तो इसलिए मेरे साथ ऐसा है। किसी चीज को आप अपनी आदत ना बनाएं कि वो आपके लिए लाजिम चीज बन जाए। नशा इसी को तो कहते हैं। जो सिगरेट पीता है क्या कहता है? इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। शराब के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। चाय के बगैर आपका गुजारा नहीं है। चाय पिए, मना नहीं है, लेकिन ये कहें कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, ये इतना नशा बन जाए आपके लिए। क्या आप कहें अब मैं उठ नहीं सकती बेड से, बेड टी मिलेगी तो मैं उठूंगी? इतना आप किसी चीज को अपनी जिंदगी के ऊपर सवार ना करें। तो इस हदीस में आता है कि हर नशावर चीज खम्र है और हर नशावर चीज हराम है। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? वल मैसिर, जिस चीज में हार जीत पर शर्त बांधी जाए वो जुआ है और जुआ खेलना हराम है। किसी भी चीज पर अगर आपने कहा कि मैं जीतूंगी तुम बोतल पिलाना, मैं जीतूंगी तो तुम ये करना, तुम जीतोगे तो मैं ये करूंगी, किसी चीज पर हार जीत का मामला आ जाए तो वो क्या बन जाएगी? जुआ। आप लूडो खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वैसे ही मना है। लूडो का जो छक्का है ना, उसको पांसी का नाम दिया गया, पांसा वैसे ही हराम है। किस्मत यानी कफार थे, वो ऐसे ही छक्का था उनके पास कोई, वो उसको फेंकते थे, उससे अपनी किस्मत मालूम करते थे। जैसे हमारे पास 6 आ जाए, क्या कहते हैं? बड़ी खुशकिस्मत हो, तेरे तो 6 ही 6 निकल रहे हैं, छक्के ही छक्के आ रहे हैं। मेरा देखो मैं मनूस हूं, एक ही निकल रहा है, काना निकल रहा है, काना। यानी आप देखे पहले ही हराम चीज खेल रहे हैं, ऊपर से फिर उसके ऊपर शर्तें लगा रहे हैं। लूडो खेलना हराम है। जिसने हराम को हराम जाना वही जन्नत में जाएगा। समझ आ गई? शतरंज खेलना हराम है। और किसी भी चीज में आप दौर का मुकाबला करते हैं, आप कहते हैं आपको पता है कि मैं जीतूंगी, ये हारेगी, मैं तो इतना वो हूं, तो आप फिर दौर का मुकाबला करती हैं और फिर आप जीत जाती हैं, तो ये भी हराम है। किसी ने 2 घोड़े लिए हैं, एक आपका घोड़ा एक मेरा घोड़ा है। मुझे पता है कि मैंने अपने घोड़े को इतनी मशक करवाई हुई है कि ये इतना तेज दौड़ता है, सारे घोड़े से पीछे रह जाते हैं। और फिर मैं लोगों को कहती हूँ और दौड़ का मुकाबला तो करो मेरे घोड़े के साथ, और अगर मेरा घोड़ा जीत आता है तो ये भी हराम है। यानी दौड़ में हार जीत के साथ नहीं खेलना। ये यानी दौड़ का मुकाबला भी हार जीत के साथ नहीं खेलना। दौड़ का मुकाबला वैसे खेला जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ खेला था, आपको पता है? किस किस को ये वाकया पता है? 1 2 3। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला किया तो हजरत आयशा जीत गई, आप सल्लम पीछे रह गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में था, फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा दौड़ का मुकाबला किया। और आयशा, ये खेल था उनका, ऐसा खेलना मना नहीं है। यानी ये नहीं है कि मैं जीतूंगी तो तुम ये खिलाओगी, तुम जीतोगी तुम फिर ये खिलाओगी, ये करना हराम है, ये जुआ में चला जाता है। तो हजरत आयशा के साथ दूसरे मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और दौड़ का मुकाबला करें, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और फरमाया ये तुम्हारा पिछली हार का जो तुमने मुझे हराया था बराबर हो गया। एक बार तुम हार गए, एक बार मैं हार गई, ये कहना कोई मसला नहीं है। और हजरत आयशा पहले जीती कैसे थी और बाद में हारी कैसे थी बताएं? बाद में सेहतमंद हो गई थी, पहले दुबली पतली थी इसलिए आज से ज्यादा जीत गई थी, आगे बढ़ गई थी। और फिर जब थोड़ी सी सेहतमंद हुई तो फिर जब दौड़ का मुकाबला किया तो वो पीछे रह गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो बराबर कहा ऐ आयशा, खेल का मुकाबला बराबर हो गया। तो ऐसा खेला जा सकता है। तो ये नहीं है कि तुमने मुझे हराया था मैं तुझे हराऊंगी, यानी पहले ही ये बातें करना शुरू कर दे। पहले की अल्लाह के नबी ने बात नहीं की, वैसे ही खेल खेल में और आज ये खेल खेलते हैं, तो ये खेला था। वलअनसाबु, इसका मतलब है गैरुल्लाह के स्थानों पर कुर्बानी करना, नजर नियाज देना, मनते मानना, ये सब शिरक है। सखी सरवर चले जाते हैं, दाता दरबार पे चले जाते हैं, किले पे चले जाते हैं, दरबार पे चले जाते हैं। मुल्तान में भी कितने सारे दरबार है, उन दरबारों पे जाकर मछली रोटियां हैं, दाल रोटियां हैं, यानी गैरुल्लाह के जगहों पे जाकर, आस्थानों पे जाकर कुर्बानी करना, नजरो नियाज देना, खाने बांटना, ये सब क्या आते हैं? वल अंसाबू में आ जाते हैं। और ये क्या है? ये सब काम करना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क में रख दिया है कि ऐसा करना भी शिर्क है। इसके बारे में हदीस में आता है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرے گا. یعنی جیسے آپ کہہ دیں، آپ ایسے ہم لوگ سعودیہ گئے تھے تو لوگوں کو بانٹنا ہوا دیکھا تھا، چیزیں بانٹتے تھے، ہر طرح کی چیزیں بانٹ رہے ہوتے تھے. تو وہیں پہ ہم نے ارادہ کیا کہ یا اللہ تو ہمیں دے کہ نیکسٹ ٹائم تو ہم بھی ایسے بانٹیں. اس نے کیا ارادہ کیا تھا؟ مقام بوانا پر میں ایک اونٹ ذبح کروں گا. اب ہمارا کیا ہے کہ میں سعودیہ میں جاؤں گی تو میں چیزیں بانٹوں گی. ایسا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ کس بات کے اوپر تھا؟ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا؟ یعنی جہاں تم اپنے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو، کیا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت میں بت تو نصب نہیں تھا؟ کہا نہیں. فرمایا کیا وہ جگہ ان میلہ گاہ میں سے تو نہیں تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں. یعنی وہاں کبھی کوئی میلہ لگتا ہو، کوئی آ کے عرس لگاتا ہو، میلے لگاتا ہو، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی نظر پوری کرو، یقیناً ایسی نظر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور نہ اس کی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو. یعنی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی. آپ کہیں کہ میں قلعے پہ جا کر روٹی باندھوں گی، یہ غلط ہے، کیونکہ وہاں پہ تو پوجا پاٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو جہاں زمانہ جاہلیت میں یا آج کے دور پہ کوئی غیر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو، ایسی جگہ پر جا کر قربانی کرنا، چیز بانٹنا منع ہے. دور نہ جائیں، شاہ خرم دربار پہ ہی چلے جائیں. جمعرات کے جمعرات کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کس کس کو پتا ہے؟ چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں، دیے جل ہوتے ہیں، چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، جلیبیاں ہیں، ٹافیاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بانٹی جا رہے تھے. ہاں جی، تو یہ کھانا بھی گناہ ہے، یہ کھانا بھی گناہ ہے، یہ بانٹنا بھی گناہ ہے، لینا بھی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. تو ایسی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ نظر پوری کی جا سکتی ہے. آپ نے کہا کہ میں فرسٹ آؤں گی تو میں دوستوں کی پارٹی کروں گی، ایسی ایک نظر مانی ہے نا آپ نے، تو ایسی نظر کو پورا کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہے. اگلا لفظ ہے والازلام. کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو تیروں کے ذریعے فال نکال کر معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آج کے دور میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں. مجھے کچھ دن پہلے کسی نے کہا کہ رشتے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے فال نکالیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے یہ رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یعنی تیر کے ذریعے اور فال کے ذریعے وہ معلوم کرتے تھے. آج نجومی بیٹھے ہیں نا جگہ جگہ، کبوتر اٹھاتا ہے کاغذ کو، اس کے اندر سے جو بات نکلتی ہے وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارے لیے صحیح ہے. اگر اس میں لکھا ہوتا ہے یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، وہ کہتا ہے بہتر ہے. اگر وہ کہتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے تو وہ بہتر نہیں ہے. یعنی کبوتر آپ کو بتائے گا یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت پر یقین نہیں کریں گے. تو تیر اور فال کے ذریعے. اسی طرح ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرمائے، تو بہت سے لوگ کھیلا کرتے تھے. کھیل سے پہلے وہ ایسے سکہ ہوتا تھا، سکہ پھینکتے تھے، ٹاسک جسے کہتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں مختلف سکولوں میں. ٹاسک کریں گے پہلے کس کی باری آئی، تو یہ کس سے نکال رہے ہیں؟ فال سے. فال کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کس کی باری آئے گی. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹاسک نکالنا یا پھر 1 2 3 4 5 6 جس کے اوپر 10 آئے گا وہی کرے گا، ویسے ہی آپ کام شروع کر دو. تیر اور فال کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، کام معلوم کرنا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا سکھاتے تھے؟ استخارہ کی دعا سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی کام یا کوئی معاملہ ہو تو تم اللہ کے حضور 2 نفل پڑھو، سلام پھیرنے کے بعد تو سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی یعنی کہ ذکر کرو جن میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہو، وہ کرنے کے بعد درود شریف پڑھو اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھو. اور استخارہ کرنے کے بعد تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ اس کام کو آپ کے لیے آسانی فرما دے گا. اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ اس کام کو آپ سے دور کر دے گا. اب یہاں پہ استخارہ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ دل مضبوط ہوگا یا دل سے وہ معاملہ دور ہو جائے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد کیا آتا ہے؟ خواب آتا ہے.
सरसब्ज ख्वाब आए तो आपके लिए बेहतर है, डरावना ख्वाब आए तो आपके लिए बेहतर नहीं है। आपने ख्वाब में क्या देखा है, ख्वाब आएगा इस्तिखारा के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्तिखारा के साथ ख्वाब नहीं आया करते। इस्तिखारा के साथ क्या होता है, इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से मशवरा करना। जब हम अल्लाह से मशवरा करते हैं तो अल्लाह जवाब भी देता है। कैसे देता है, हमारे दिल को उस काम के लिए या तो मजबूत कर देता है, उस काम को हमारे लिए आसान कर देता है, या अगर वो काम हमारे हक में बेहतर नहीं तो वो हमसे दूर कर देता है और हमारा दिल भी उसके ऊपर मुतमईन नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें। कभी भी आपको इस्तिखारा की नौबत आ सकती है तो आपको पता हो इस्तिखारा के फायदा कैसे पता चलता है। आपके लिए बेहतर है, आपका दिल भी मजबूत हो गया, आपके लिए बेहतर है, आपके लिए वो रास्ते भी आसान हो गए। आपके लिए वो सही नहीं है तो आपका दिल भी मुतमईन नहीं होता और आपसे उसको दूर भी कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस्तिखारा सही मानों में करने की तौफीक दे। और इस्तिखारा खुद किया जाता है, किसी से करवाया नहीं जाता। किसी को पैसे दे इस्तिखारा कर ले, नहीं, आप खुद करेंगी। जिसको जो मामला है वो खुद इस्तिखारा करेगा, किसी और को नहीं करवाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम कामों के बारे में क्या फरमाया, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब, जुआ, गैरुल्लाह के नाम पे कुर्बानियां, नजरो नियाज, तीर और फाल, ये सब क्या है, अल्लाह कह रहा है ये गंदे काम हैं, शैतानी काम है, नापाक हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। इसमें भी अल्लाह ताला ने 4 कलमात का इस्तेमाल किया है। इन कामों के ऊपर 4 काम बताए और 4 कामों में अल्लाह ने 4 कलमात का जिक्र किया। सबसे पहले क्या कहा, रिज्स, नापाक और गंदे हैं। फिर क्या फरमाया, मिन अमल शैतान, कि ये शैतान के कामों में से है। तीसरा क्या फरमाया, फज्तनिबूहु, बस तुम इससे इज्तनाब करो, अपने आप को बचाओ। चौथा क्या फरमाया, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। यानी 4 चीजें हैं, वल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम। इन 4 चीजों के मुकाबले में अल्लाह ने 4 कलमात मजीद इसकी हुर्मत पर दलालत करते हुए बयान किए। रिज्स है, अमल शैतान है, फज्तनिबूहु करना है, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से हमकनार करे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।